میں نے ایک دو جمعۃ المبارک پہلے میں نے ایک جملہ کہا تھا دین کے متعلق. ستم ظریفی دیکھیں کہ جنہوں نے ساری زندگی دین کے نام پہ کھایا ہے، انہوں نے اپنی عوام کو، اپنے فالور، اپنے کارکنان، اپنے جیالے اور اپنے مریدین کو دین اور مذہب کا فرق بھی نہیں سمجھایا. اس سے بڑا ظلم تو ہو نہیں سکتا نا. وہ میرا کلپ نیٹ پہ گیا تو پیچھے لوگوں نے نیچے گالیاں دی. حالانکہ اگر ان کے پاس عقل ہوتی تو جا کے اپنے بڑوں کے گریبان پکڑتے کہ ہماری جو ساری زندگی آپ کی پوجا پاٹ میں گزری ہے، کم سے کم ہمیں مذہب اور دین کا فرق تو سمجھائیں نا. کہ جو چورن آپ ہمیں بیچ رہے ہیں، یہ سارے کا سارا چورن مذہب کا ہے، اور قرآن کہتا ہے کہ میں نے تمہیں دیا، یہ مذہب نہیں ہے، اس دھوکے سے باہر نکلو، یہ دین ہے. قرآن مجید فرقان حمید کے اندر 90 مقام پہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کو دین کہا ہے. اے جملہ بھولنا نہیں. اب سوچیں نا کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں بار بار اسلام کو دین کہہ رہا ہے، اور آپ کے ممبر پہ بیٹھا ہوا شخص آپ کو اسی دین کو مذہب بنا کے پیش کر رہا ہے. اس سے بڑا غدار ہی نہیں ہو سکتا کوئی. مذہبی تحریکوں کے رہنما ہیں، وہ سارے کے سارے اسلام کو بطور مذہب بیان کرتے ہیں. پیر صاحبان بولنے کی سکت نہیں رکھتے، اہلیت نہیں ہے. اگر کوئی بولنے کی سکت اہلیت رکھتا ہے تو وہ اسلام کو بطور مذہب بیان کرتا ہے. جتنے قائدین، لیڈر، آپ کسی بھی فرقے کی مسجد کے اندر چلے جائیں، خطبہ ہوتا ہے تو خطبہ بطور اسلام کو بطور مذہب بیان ہوتا ہے. کوئی بھی اسلام کو بطور دین بیان نہیں کرتا. آپ پوری دنیا گھوم لیں، پوری دنیا کے اندر 7 بر اعظم ہیں. ان 7 بر اعظموں میں 195 ممالک ہیں. ان 195 ممالک کے اندر مسلم ممالک جو ہیں 57 مسلم ممالک ہیں. مسلمان ملک ہیں 57، اور ان 57 مسلم ممالک کے اندر 2 ارب مسلمان رہتے ہیں. 2 ارب کو تھوڑی سی تعداد ہے. ایرانی صدر نے ایک بار کہا تھا کہ مسلمانوں کو اگر اپنی طاقت کا اندازہ ہو جائے کہ تمہاری تعداد اتنی ہے اور تمہاری طاقت کیا ہے، تم اسرائیل سے ڈرنے کے بجائے یہ سارے مسلمان متحد ہو کے اسرائیل کی طرف منہ کر کے فقط تھوک دینا، تمہارے تھوک کے سمندر میں اسرائیل بہہ جائے گا. مگر تمہارے اندر تو اتنی بھی ہمت نہیں ہے، اتنی طاقت بھی نہیں ہو، نام تک تم لینے سے گھبراتے ہو. 2 ارب مسلمان اس وقت دنیا کے اوپر موجود ہیں، اور ان 57 اسلامی ملکوں کا مذہب اسلام ہے. اور اگر آپ کہیں کہ ان 57 مسلم ممالک میں سے کون سی ریاست ہے جس کا دین اسلام ہے، کسی کا بھی نہیں ہے. بطور دین اسلام پوری دنیا کے 195 ممالک، پوری دنیا کے ان 195 ممالک میں سے ان کو بھی قبول اسلام بطور دین قبول نہیں. اور اگر آپ مسلمان ملکوں کی بات کرتے ہیں تو 57 ممالک اسلامی، ان کو بھی اسلام بطور دین قبول نہیں ہے، بطور مذہب سب کو قبول ہے. اسلام بطور مذہب ٹرمپ کو بھی قبول ہے، اس کو بھی کوئی اعتراض نہیں. آپ یورپ میں جائیں، پاکستان میں مسجدیں ہوتی ہیں، یورپ میں نہیں ہوتی ہیں نا جی. جتنی آزادی پاکستان میں مذہبی آزادی آپ کو حاصل ہے، اس سے کئی گنا زیادہ آزادی، مذہبی آزادی یورپ کے مسلمانوں کو حاصل ہے. پورے یورپ کے اندر لوگوں نے فلسطین کے حق میں احتجاج کیا. کہیں ایک جگہ بتا دیں کسی کافر نے کھڑے ہو کے گولی چلائی ہو؟ چلائی کسی نے؟ لیکن یہ شرف حاصل ہے تو ہمیں حاصل ہے. ہم نے چلائی ہے جی، ہم نے تو بھون کے رکھ دیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے. میں جملے کہتا ہوں، جملے لگ پڑے جاتے ہیں. یہ اگر آج بھی اہل سنت کے جتنے درد دل رکھنے والے لوگ ہیں، وہ بیٹھ کے روتے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے. اگر آج بھی آپ کو عقل آ جائے تو جا کے ان بڑوں کو، گریبانوں کو پکڑیں، چاہے وہ گدی نشین ہے، پیر ہے، کسی تنظیم کا بڑا لیڈر، قائد، رہنما، ڈاکٹر، مفتی ہے، کوئی بھی ہے، اس کو جا کے پکڑیں. اس دھوکہ اس نے قوم کو اسلام کے نام پہ دیا. کائنات میں کافر نہیں دے سکتا. کس نے آپ کو کہا ہے کہ اسلام بھی ہو سکتا ہے اور جمہوریہ بھی ہو سکتا ہے؟ یہ 2 چیزیں متضاد ہیں. یا تو روشنی ہوگی یا اندھیرا ہوگا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ روشنی بھی بیک وقت مسجد کے اندر موجود ہو اور اندھیرا بھی ہو سکتا ہے جی؟ 2 چیزوں میں یا پانی ہوگا یا خشکی ہوگی. پانی آئے گا تو خشکی ختم، اگر خشکی آئی ہے تو پانی ختم. یا ملک اسلامی ہو سکتا ہے یا ملک جمہوری ہو سکتا ہے. یہ 2 رنگی نہیں ہو سکتی. 2 رنگی چھوڑ، یک رنگ ہو جا، سراسر موم یا پھر سنگ ہو جا. کوئی ایک شے تو بننا، یا گھوڑا بن یا خچر بن جا. بیک وقت میں گھوڑا بھی ہوں اور بیک وقت میں خچر بھی ہوں. ایسا نہیں ہوتا. یہ دھوکہ ہمارے بڑوں نے دیا ہے اور اس کے اوپر زبان
گنگ رہی ہے، خاموش رہی، کسی نے نہیں بولا۔ آج جب ظلم ہوا ہے تو ان سارے چیلے چمچے جو کہ اسلام کے نمائندے نہیں تھے، اسلام کے وفادار ہماری مذہبی تنظیمیں نہیں ہیں، کیٹاگوریکل بالکل کھلم کھلا واضح طور پہ صاف لفظوں میں کہہ رہا ہوں، پاکستان کی کوئی مذہبی تنظیم چاہے وہ کسی بھی مسلک کی ہو اسلام کی وفادار نہیں ہے۔ اگر اسلام کی وفادار ہوتی تو جب اسلام کے اوپر مشکل وقت آتا، اسلام کے اوپر بطور دین مشکل وقت آتا ہے تو کوئی مسجد کے اندر کھڑا ہو کے اسلام کو بطور دین بیان کریں۔ آپ کے بڑے بڑے نام مختلف مسالک کے نام کسی کا نہیں لیتا، جتنے بڑے بڑے نام ہمارے علامہ شامہ شیخ الاسلام ڈاکٹر مفتی پیر صاحب مفکر اسلام یادگار اسلاف ملت کے پاسبان اور پتہ نہیں کیا کچھ، یہ سارے کے سارے جو چیزیں آپ کو سناتے ہیں وہ اسلام بطور مذہب ہے۔ پاکستان کی تاریخ میں اسلام کو بطور دین بیان کرتا تھا تو ایک ہی مرد کلندر بیان کرتا تھا جو دنیا سے چلا گیا، اور تو کسی نے دین کا نام ہی نہیں لیا آج تک۔ اب اس کی چھوٹی سی میں مثال دیتا ہوں، ہمارے جلسوں کا خلاصہ آپ کو سنا رہا ہوں۔ میرا بچپن سارے کا سارا گزرا ہے، میں جلسوں میں جاتا تھا، پہلی کلاس میں تھا، میرا لیول چیک کریں، پہلی کلاس میں تھا سکول کی، اور اس وقت میرا جلسوں کے ساتھ محبت یہ تھی کہ بھائی عالم دین ہے، وہ جلسوں کے اوپر جاتے تھے تو مجھے ساتھ لے جاتے تھے، اور میں ضد کر کے جاتا، جس طرح آپ کا بچہ بازار ضد کر کے جاتا نا، میں جلسے پہ ضد کر کے جاتا، ساری رات بیٹھ کے میں جلسے سوتا بھی نہیں تھا۔ اور بھائی نے ایک پیمانہ رکھا ہوا تھا، ان کو پتا تھا کہ اگر گفتگو با مقصد ہو رہی ہو تو اویس جلسے میں بیٹھا ہو تو اویس سوتا نہیں ہے، چھوٹا سا بچہ تھا میں، اور اگر گفتگو ایویں لایانی لچھے دار اور شعلے اور شعر و شاعری اور اس طرح کی چیزیں بیان ہو رہی ہوں تو میں جلسے میں بیٹھ کے سو جاتا تھا، دلچسپی نہیں تھی مجھے۔ اور میں اگر سارا جلسہ جاگ کے سنتا تھا تو وہ کہتے تھے کہ آج اس کو مزہ آیا جلسہ سننے کا، اس کا مطلب ہے گفتگو اچھی ہوئی ہے۔ اور ہمارے ان سارے جلسوں کا پھر آج آ کے اللہ تعالیٰ نے مجھے عقل دی ہے تو اب حالت یہ ہے کہ مجھے جلسے میں کوئی بلائے بھی تو میں معذرت کر لیتا ہوں، مولوی کملے ہوئے پھر دینے سامنے جلسے دعوت و تقریر واسطے، مجھے کو بلائے تو میں معذرت کرتا ہوں، میں نہیں آتا جلسوں میں۔ آپ کے جلسوں میں فراڈ کیا ہو رہا ہے وہ فراڈ سمجھاتا ہوں آپ کو۔ جو چیزیں ہمارے جلسوں میں بیان ہوتی ہیں، پہلے نمبر پہ 90% ہمارے جلسوں کے جو موضوعات عنوان ٹائٹل ہے فضائل بیان ہوتے ہیں۔ کیا بیان ہوتے ہیں؟ فضائل، کسی کی بھی فضیلت، ام عائشہ کی فضیلت ہوگی، حضور کی فضیلت ہوگی، اولیاء کی فضیلت، قرآن کی فضیلت، کوئی بھی فضیلت، عظمت مصطفیٰ بیان ہو رہی ہے، عظمت صحابہ، عظمت اہل بیت بیان ہو رہی ہے، یہ ساری فضیلتیں ہیں۔ یہ کیا ہیں؟ ساری فضیلتیں ہیں۔ دوسرے نمبر پہ حسن اخلاق، جو اب جدید اسکالر آ رہے ہیں نا، ہومیوپیتھک دین کو بنا کے رکھتے ہیں تو وہ حسن اخلاق بیان کرتے ہیں۔ حضور کا اخلاق اتنا اچھا تھا، حضور گلی سے گزرتے تھے تو اوپر سے وہ مائی کچرا پھینکتی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو کچھ نہیں کہتے تھے۔ جب تم یہ واقعہ بیان کرتے تو حضرت عمر فاروق یہاں ہوتے تو تلوار اٹھا کے تمہاری گردن اڑا دیتے۔ ہمارے ہوتے ہوئے نبی کے اوپر کو کچرا پھینکتا تھا اور ہم خاموش ہو کے بیٹھے رہتے تھے، تم دین بیان کر رہے ہو کہ دین کا ستیہ ناش کر رہے ہو؟ وہ حسن اخلاق بیان کرتے ہیں۔ عظمت مصطفیٰ کے اوپر جلسہ ہو رہا ہے، عظمت صحابہ پہ، عظمت اہل بیت پہ، عظمت قرآن پہ، میلاد النبی کے جلسے ہو رہے ہیں، معراج النبی کے اوپر ہو رہے ہیں، شان اولیاء کے اوپر جلسے ہو رہے ہیں، حضور کے معجزات کا بیان ہو رہا ہے، اولیاء کی کرامات کا بیان ہو رہا ہے۔ یہ ساری چیزیں، ان ساری چیزوں کا تعلق مذہب کے ساتھ ہے، مذہب کے ساتھ ہے۔ ان ساری چیزوں میں کسی بھی چیز کا تعلق دین کے ساتھ نہیں ہے۔ دین الگ شے ہے، دین تمہاری زندگی کے ایک ایک گوشے کی نمائندگی کرتا ہے، تمہیں انگلی پکڑ کے چلنا سکھاتا ہے دین، تم نے ریاست کیسے چلانی ہے وہ بھی بتاتا ہے، صوبہ کیسے چلانا ہے وہ سمجھاتا ہے، یونین کونسل کیسے چلانی ہے وہ بھی سمجھاتا ہے تمہیں۔ قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے 90 مقام پہ فرمایا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، رب کے نزدیک اگر دین ہے تو فقط اسلام ہے، اسلام کے علاوہ کوئی دین نہیں ہے۔ اور لوگوں کو لگتا ہے کہ نہیں، دین فقط وہ ہے کہ جو مسجد میں ہے، جو مسجد میں ہے وہ مذہب ہے۔ دین تمہارا مسجد کے باہر ہوتا ہے۔ دین کہاں ہوتا ہے جی؟
اور قرآن مجید کے اسی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 19 میں اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا بالکل واضح طور پہ کہ دین فقط اسلام ہے. اور اسی سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 83 کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ جو پاکستانی اور مسلمانوں کے دماغوں میں کیڑا گھسا ہے نا کہ جی ملک چلانے کے لیے کچھ اور چاہیے اور مسجد کے مولوی کے لیے فقط دین بنا ہے. نہیں، مولوی کے لیے دین نہیں بنا. قرآن کہتا ہے، قرآن مجید کے اندر ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فغیر دین اللہ یبغون. قرآن ہے، وہ تو حدیث کی بات بھی میں نہیں کر رہا. آپ کہیں گے کہ جی حدیث بھی اپنی مرضی کی لائی ہے. قرآن فقط اٹھا لو. اللہ تعالیٰ نے دین کو اتنے واضح طور پہ بیان کیا کہ انسان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں. جو چیزیں آج تک ہم سنتے آئے ہیں ان کا تعلق تو دین کے ساتھ ہے ہی کوئی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فغیر دین اللہ یبغون، کیا وہ اللہ تعالیٰ کے دین کے علاوہ کسی اور نظام کے خواہش مند ہے؟ میں نے جو تمہیں دین دے دیا، ایک شے رب نے دی ہے، ایک شے لوگ تمہیں وضع کر کے دیتے ہیں. پائیدار شے کون سی ہے؟ جو رب نے بنائی ہے. جو میرا ہاتھ ہے، میں مثال دیتا ہوں، میرا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، یہ اوپر زخم آ گئے ہیں، پوری کائنات کے ڈاکٹر سرجنیاں کر کر کے مر جائیں، جو زخم جلد قدرتی بنی ہوئی ختم ہو گئی ہے، ساری کائنات مل کے بھی آپ کو قدرتی جلد کا 1 انچ بھی نہیں دے سکتے. آپ کو زخم ہوتے ہیں، کیا زخم کے نشان چلے جاتے ہیں؟ موجود رہتے ہیں نا. جو شے میرے رب نے بنائی تھی اتنی پیاری تھی اور اس کے بعد پھر انسان نے بنائی ہے، انسان سے وہ شے نہیں بنی. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو رب شے بناتا ہے وہ ہمارے لیے زیادہ بہتر ہے. میری نظر کمزور ہوئی ہے، کائنات ساری ملے یا مجھے نظر واپس لا دے، نہیں لا سکتی. اس نے، انسان نے پھر بنائی ہے، انسان نے کوشش کی تو تمہیں چشمہ بنا دیا. اب تم چشمہ پہن کے اپنی کمی پوری کر لیتے ہو. رب نے تو تمہیں چشمے کا محتاج نہیں کیا تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ رب نے میری آنکھیں بنائی تھی، وہ بڑی خوبصورت تھی، وہی میرے لیے بہتر تھی. جو انسان نے چشمہ بنا کے دیا ہے یہ اتنا پائیدار نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے تمہیں اسلام بطور دین بنا کے بھیجا ہے، دین بنا کے، نظام بنا کے دیا ہے. اور تمہیں یورپ کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ نہیں، ہم نے آپ کو جمہوریت بنا کے دی ہے. ایک طرف جمہوریت کھڑی ہے، دوسری طرف اسلام کا نظام دین کھڑا ہے. اور لوگوں کے دماغوں میں ڈالا گیا، چونکہ پاکستان ان 57 اسلامی ملکوں کے اندر فقط ایک ملک تھا جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پہ بنا ہے. کوئی 57 اسلامی ملکوں میں کوئی ایسا ملک نہیں ہے جو اس کلمے کی بنیاد پہ مارز وجود میں آیا. یا ریاست یا مدینہ کی ریاست تھی، اس کے علاوہ کوئی نہیں آیا. لیکن انہوں نے دیکھا کہ اگر یہ فقط اسلام ہی آیا، بطور دین آیا، تو پھر تو وہ جو پنجابی میں کہتے ہیں جی سارے بڑھ جائیں گے. تو پھر اس کے لیے مسلمانوں کو، پاکستانیوں کو لالی پاپ دیا گیا. مولویوں نے ساتھ مل کے دیا ہے، اسلامی جمہوریہ آئے گا، تاکہ اسلام کا ٹائٹل دو، یہ خوش رہیں گے. بس یہ نام کا ہی مسلمان ہیں، یہ نام دیکھ کے خوش ہو جاتے ہیں. پیپسی کی بوتل اٹھاؤ، شراب ڈال کے اوپر پیپسی لکھ دو تو یہ خوش ہو جائیں گے. نہیں نہیں جی، پیپسی ہے. ہم ٹائٹل دیکھنے والے لوگ ہیں، ہم حقیقت کی طرف نہیں جاتے. تو ظلم ہوتا ہے پاکستان کے اندر. میں نے آخری جملہ میں کہہ رہا ہوں، پاکستان کے اندر آج تک ایک آس امید تو تھی کہ کبھی یار کم سے کم ہمیں دین بیان کرنے کی اجازت تو ہے. مجرم ہم لوگ ہیں کہ جو دین بیان نہیں کرتے. مگر آج بالکل یوں کہہ لیں کہ واضح طور پہ میں لگی لپٹی باتیں کرنے والا بندہ نہیں ہوں، بالکل صاف حقیقت سامنے رکھنے والا بندہ ہوں. آج اس تاریخ، آج کے دن سے سمجھ لیں، پاکستان کے اندر دین کا نام لینا، چلنا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا نا. دین کا نام لینے کا بھی دروازہ آج سے بند سمجھے. آج کے بعد، آج سے پہلے بھی اکثریت علماء کی مختلف مسالک، مذاہب، جو کچھ بھی ہیں، ہر مسلک کا عالم دین آپ کو دین سے ہٹ کے چیزیں سناتا ہے. یا خادم صاحب سے پہلے اگر دین کا نام لیتا تھا تو وہ دوسرے مسلک کے تھے، ڈاکٹر اسرار احمد صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے، وہ دین کا نام لیتے تھے. اس کے بعد بابا خادم نے لیا ہے، اور بابا خادم کے بعد جو نام لینے والے تھے ان کے گلے گھونٹ دیے گئے ہیں. آج کے بعد تم مسجدوں میں جاؤ گے، جلسے جلوسوں میں جاؤ گے، پیر کے آستانوں پہ جاؤ گے، تنظیم و تحریکوں کے پیچھے جوتے رگڑتے ہوئے مر جاؤ گے، مگر کوئی تمہیں دین کا نام نہیں بتائے گا، نہ کوئی دین کا درس دے گا. آج کے بعد ممبروں سے تمہیں کھلم کھلا حکومت کی سرپرستی میں آپ کو مذہب سنایا جائے گا. کیا سنایا جائے گا جی؟ یہ باقی ممالک میں ہو چکا ہے. آپ دوسرے عرب کنٹریز کے اندر جاتے ہیں،
پاکستانیوں نے بڑی اچھی لگ دی کہ جی وہاں لکھا لکھایا خطبہ آتا ہے. وہ جو لکھا لکھایا خطبہ آتا ہے ایک حاکم وقت اپنے خلاف خطبہ لکھ کے کیوں دے گا؟ یہ پاکستان کی سرکاری مساجد کے اندر سرکاری خطیب جو ہیں چمچے، ان سب کو لکھا ہوا خطبہ گورنمنٹ کی طرف سے آتا ہے. اس میں کیا ہوتا ہے؟ یہ چیز ہوتی ہے حسن اخلاق بیان کیا جائے جی. کیونکہ حسن اخلاق جو ہے اس سے کسی کو فرق کوئی نہیں پڑتا، کسی کو فرق نہیں پڑتا. جب دین بیان کرو گے تو دین سے ہر ایک کو تکلیف ہو جاتی ہے. اس سے بڑی تکلیف کیا ہوگی کہ 57 اسلامی ملک کے اندر انہوں نے مذہب اسلام کو تو رہنے دیا ہے، کسی بھی ملک نے دین اسلام کو اپنی ریاست ملک کے اندر گھسنے نہیں دیا.